حاضرین محترم، آج آپ کی خدمت میں سالانہ مجلس اعزاء، جس سے ایک مرتبہ پھر خطاب کرنے کی مجھ فقیر کو عزت حاصل ہو رہی ہے۔ خواہش یہ ہے کہ ولایت علی کا ایک راز آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دیں۔ حضور علی اسے روک دیا گیا ہے جو اگر نماز میں زیادہ وقت ٹھہر جاتا تھا تو وہ آواز دیتا تھا، نماز پڑھ میرے حبیب، مگر اتنی بھی نہیں کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے۔ اسے ٹھہرا دیا گیا ہے جسے 1.25 لاکھ میں محبوب کہتا ہے۔ اسے روکا ہوا ہے جو اس مقام پہ نہیں رکا ہے جہاں فرشتے کے پر جل رہے تھے، اس جگہ اسے روک کے کھڑا ہو گیا ہے، اسے روک دیا ہے۔ میرے محترم سامعین، جس کے لیے خود کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں کوئی چیز خلق ہی نہ کرتا، میں کچھ بناتا ہی نہیں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ خوشبوئیں، یہ بہاریں، یہ سمندر، ان میں رواں دواں، یہ جہاز، یہ کشتیاں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ چاند سورج کی روشنیاں، یہ پھولوں کی مہک، یہ گلزار، یہ پھل، یہ غذائیں، یہ انسان، یہ جنات، یہ ملائکہ، یہ فرشتے، یہ رضوان، یہ جنت، یہ جہنم۔ میں کچھ بھی نہیں بناتا، میں کچھ بناتا ہی نہیں، میں کچھ خلق ہی نہیں کرتا، فقط تیری وجہ سے خلق کر رہا ہوں۔ جس کے لیے زمین بچھائی، آسمان کا شامیانہ لگایا، اس کے درمیان رنگینیاں پیدا کی، بہاریں پیدا کی، اسے ہی روک دیا ہے۔ اور جلتی ہوئی دھوپ میں، صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں، گرمی میں، کوئی معمولی بات ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے شیعہ ہیں، شوق سے رہیے، سنی ہیں آپ، شوق سے رہیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو لیا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے روک دیا گیا ہے اور روک کے کہا ہے تو گھر نہیں جا سکتا، وہ پہنچا دے جو میں نے نازل کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کس سے کہہ رہا ہے، روکا کس کو ہے؟ میں نے کوئی بات غلط پڑھی ہے؟ یہی کہا ہے نا اس نے کہ میں کچھ پیدا ہی نہیں کرتا۔ حدیث قصہ میں بھی آپ یہ حدیث قدسی پڑھتے ہیں نا کہ میں پیدا ہی نہ کرتا کچھ، یعنی جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس کے لیے کائنات سجائی ہے، جو اس کا محبوب ہے، جو صاحب معراج ہے، اس نے نبیوں کو بھی اسی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اور اس سے کہہ رہا ہے کہ وہ پہنچا دے جو میں نے نازل کیا۔ وہ کہہ بھی کہاں رہا ہے؟ جنگل میں، صحرا میں، گرمی میں، قیامت میں، 1.25 لاکھ کے مجمع پہنچا دے۔ اور اگر تو نے نہیں پہنچایا، او میرے اللہ، اب یہ آیت ہے قرآن کی، حضور علی یہ کوئی روایت نہیں ہے جہاں بحث کرنے لگ جائیں گے، یہ آیت ہے۔ اسے شیعہ نہ مانے تو اسلام سے باہر ہے، اور سنی نہ مانے تو اگر یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ، پھر میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب حضور آپ کھڑے ہو جائیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں، کھڑے ہو کے مجھے بتائیں یہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری رسالت مآب کے اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، چند مہینے بعد دنیا سے اس کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے، تبلیغ کر آئے ہیں، 23 سال تبلیغ کے ہو چکے ہیں۔ اب مجھے آپ کھڑے ہو کر بتا دیں کہ میرے رسول نے تبلیغ کا کون سا کام ہے جو نہیں کیا ہے۔ میری باتیں مشکل تو نہیں ہو رہی ہیں؟ میں تیاری کر رہا ہوں، ایک راز کی طرف جاؤں گا، اب راز پڑھوں گا آج آپ کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا کام ہے، آپ کھڑے ہو کر یہ بتا دیں کہ صاحب یہ کام ابھی رہ گیا تھا۔ 23 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں تقریباً 2-3 مہینے کے بعد۔ نماز پہنچا دی گئی ہے یا نہیں؟ روزہ، زکوٰۃ، خمس، جہاد، حج تو پڑھ کر ہی آ رہے ہیں، سارے کے سارے حج سب کچھ پہنچا دیا گیا، یعنی اب کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے، سب کچھ پوری تبلیغ ہو گئی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ میں سے تمام نبیوں، آدم سے جناب عیسیٰ تک،
ہزاروں سال کی تبلیغ ایک طرف، میرے پاکیزہ نبی کی 23 سال کی تبلیغ ایک طرف. یہ بات صحیح ہے؟ اتنی کامل تبلیغ کسی، اتنی مکمل تبلیغ. کسی کو کوئی اعتراض ہے میرے جملے پر؟ ہے مکمل تبلیغ؟ حضور سب کچھ پہنچا دیا ہے. کہہ رہا اب یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. میرے اللہ میں تیری عزتوں پہ قربان، میں تیری عظمتوں پہ صدقے. معبود اس نے تیری توحید سے لے کر روزہ، نماز، رسالتیں، نبوتیں، طہارتیں، پاکیزگیاں، وضو، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ماں باپ کا احترام، سودا کیسے کرنا ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، وعدہ کیسے کرنا ہے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، بچوں کے نام کیسے رکھنے ہیں، حفاظ عہد کیسے کرنا ہے، پالنے والے تجارت کیسے کرنی ہے، گھر سے قدم باہر کیسے نکالنا ہے، قدم کیسے اندر رکھنا ہے، مسجد کیسے بنانی ہے، مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے. پروردگار عالم، وہ کون سی چیز ہے جو اس نے چھوڑی ہے؟ 23 سال میں سب کچھ پہنچا دیا ہے، اور اب جب یہ دنیا سے جانے والا ہے تیرا لہجہ ہی بدل گیا ہے. میں نے تو پوچھا آپ سے کہ کوئی مجھے بتائے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے تیرے لہجے کو؟ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچا، سب کچھ پہنچا دیا ہے. دیکھیے چودھری نعیم صاحب ہر سال مجھے دعوت دیتے ہیں. ویسے بھی میں سال میں ان کے یہاں جتنی مجالس ہوتی ہیں مولا مہربانی کو میں پڑھتا ہوں. 99 مرتبہ میں ان کے پاس آیا. 99 مرتبہ 99 مرتبہ آیا. بارش تھی تو میں آیا، آندھی چل رہی تھی تو میں آیا، گرمی تھی شدید، لو کے جھکڑ تھے تب میں آیا، حالات ایسے تھے، جلوس نکلے ہوئے تھے، ٹریفک بند تھا، یہ تھا رستے، میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے جناب، ادھر تھا ادھر تھا، یہ تھا وہ تھا، میں پہنچ گیا. 99 مرتبہ آیا. ایک مرتبہ 100ویں مرتبہ انہوں نے بلایا، میں نہیں آیا. کوئی غور کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب انہوں نے مجھ سے کیا خطاب کیا؟ انہوں نے کہا جناب مشکل حالات میں بھی 99 مرتبہ میری دعوت پر آپ آئے، اس مرتبہ آپ نہیں آئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس بار نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوا. 99 بار تو آئے ہیں نا. توجہ ہے؟ اس بار نہیں آئے. کہنا یہ چاہیے تھا اللہ کو، میرے حبیب تو نے روزے سے لے کر توحید تک، توحید سے لے کر آداب والدین تک، آداب والدین سے لے کر حرام اور حلال تک، میرے حبیب تو نے سب کچھ پہنچا دیا. غدیر میں یہ نہ پہنچائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھہر جائیں دو 1 منٹ کی زحمت سے. یعنی اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید اس بات کا وزن معلوم ہو جائے کہ اللہ نے روکا کیوں ہے اور یہ معاملہ کیا ہے. یعنی یہ کتنا سخت معاملہ ہے. میں بالکل بہت دھیمے لہجے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ پہنچا دے میرے حبیب. کہنا تو یہ چاہیے تھا تو نے سب کچھ پہنچا دیا ہے میرے حبیب. گرمی بہت ہے یہ بھی میں چاہتا تھا، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے اور تو بہتر نہیں سمجھ رہا ہے تو چلیے، اگر یہ نہیں پہنچایا تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ذوالفقار صاحب آپ 99 بار میرے پاس آئے ہیں، اگر آج نہیں آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. ہمارے مراسم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ 99 مرتبہ آئے تھے، اپنی جگہ ہے، لیکن آج نہ آئے تو پھر کبھی نہیں آئے. سمجھ رہے میرے محترم صاحب؟ حضور عالی بتائیے یہ معاملہ کیا ہے؟ اتنا سوچ کر بتا دیجئے کیا ہے معاملہ. یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں آواز دی تھی. کیا آواز دی تھی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. اب
پریشانی یہ تھی وہ حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی ہے، چھپانے کی کوشش. میرے اللہ یہ کیسے؟ کہا انتظار کر میرے حبیب، 1.25 لاکھ کے مجمع میں بتانا وہ ولی کون ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں. دونوں آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن کی، دونوں آیتیں پڑھی ہیں. اب آپ کہیں کہ صاحب مجھے یہ بتائیے، دونوں آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن کی، قرآن کی آیتیں نا. اس میں شیعہ کہاں سے آ گیا اور سنی کہاں سے آ گیا؟ اس میں کیا اختلاف ہے؟ یا شیعہ کے درمیان یا سنی کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ یعنی کون سی بات ایسی ہے جس میں اختلاف کہا گیا؟ اب مجھے بتائیے کہ 3 ولیوں کا اعتراف ہے یا 2 ولیوں کا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں 2 ولیوں پر ایمان لانا ہے، لیجئے صاحب میں ابھی سے سارے معاملے مان لیتا ہوں. یعنی آپ کو اگر کہیں تکلیف پہنچ رہی ہے میرے علی ولی اللہ پڑھنے سے، کہیں زحمت ہو رہی ہے، کہیں سوال اٹھ رہا ہے، کہیں کسی قسم کا کوئی شائبہ ہو رہا ہے، تو آپ ارشاد فرما دیجئے. مجھے بتا دیجئے کہ کیا یہ میرا کلمہ، میری اذان، میری اقامت، میرا تشہد جہاں میں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوں، اگر میں خلاف قرآن کر رہا ہوں، مجھ سے یہاں پر عہد لے لیجئے اس کیمرے کے سامنے، میرے سارے دوستوں کے سامنے، میں اسی جگہ پر 103 میں کہف جعفری صاحب کی مجلس میں اپنے دوستوں کے سامنے، آپ سب کے سامنے عہد کرتا ہوں، لیجئے میں آج سے علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کہاں جہاں میں پڑھتا ہوں میں وہاں سے چھوڑ رہا ہوں. جدھر میں پڑھ رہا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں، اسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں. بتائیے ولی کتنے ہیں؟ سنیے حضور علی. ادھر آواز دی انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے. میں نے ادھر آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ. ادھر آواز دی ورسولہ، ادھر میں نے آواز دی اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ادھر آواز دی اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ادھر میں نے کہا اشہد ان. ادھر آیت مکمل ہو گئی، جی بسم اللہ مہربان بسم اللہ. ادھر آیت مکمل ہو گئی، ادھر کلمہ مکمل ہو گیا. اچھا یہ میں بتا دوں ذرا ریکارڈ ہو جائے کہ بھئی یہ تیسرے ولی سے مراد کون ہے. آیت اللہ العظمیٰ آقا حسین امینی کی کتاب ہے، 11 جلدوں میں الغدیر. الغدیر میں اگر آپ 11 جلدیں آپ تو ترجمہ تو اس کا خلاصہ لے لیں، خلاصۃ الغدیر مارکیٹ میں موجود ہے. اس میں 99 علماء اہل سنت والجماعت کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی علی کے سوا کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں. ٹھیک ہے حضور، ریکارڈ ایسا ہی ہے حضور. بسم اللہ الرحمن، دوسری آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو. علی سے لے کر امام زمانہ تک صاحب امر ہیں. اطاعتیں کتنی ہیں حضور؟ بولیے 2 ہیں. اور ولایتیں؟ یہ 3 آدمیوں نے کہا 3. ولایتیں کتنی ہیں؟ کوئی شک ہے؟ قرآن کی آیت ہی ہے نا، ولایتیں 3 ہیں. تو کلمے میں نے کتنی ولایتوں کی گواہی دی ہے؟ تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نصیری ہو گیا ہوں، میں مشرک ہو گیا ہوں، میں بے دین ہو گیا ہوں؟ اذان میں نے کتنی ولایتوں کی گواہی دی ہے؟ تو جو قرآن نے کہا ہے وہی میں نے کہا ہے. اقامت میں نے کتنی ولایتوں کی گواہی دی ہے؟ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا ٹھنڈے سے بھی سوچ لیتا آدمی، تھوڑا سا بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اس ٹائم جو بولنے والا بول رہا ہے اس میں کہاں غلطی کر رہا ہے، مجھے نشاندہی کر دیں. مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اقامت میں کتنی گواہیاں دی ہیں؟ قرآن نے کتنے ولی بیان کیے ہیں؟ میں نے تشہد میں کتنی گواہیاں دی ہیں؟ قرآن نے کتنے بیان؟ آپ نہیں چاہتے ہیں، لیجئے میں چھوڑ دیتا ہوں، ابھی چھوڑ دیتا ہوں. ایک کام میرا کر دیجئے، آج کے بعد نہ میں کلمے میں پڑھوں گا علی ولی اللہ، نہ تشہد میں پڑھوں گا، نہ اذان میں پڑھوں گا، نہ اقامت میں پڑھوں گا. ایک کام آپ میرا کر دیجئے معززین پنجاب، آپ اتنا کام کر دیجئے، آیت میں سے تیسری ولایت ہٹا دیں، میں کلمے میں سے علی ولی اللہ ہٹا دیں. اتنا کام ہم.
مجھے اتنا بتا دیجئے حضور ہے. اب یہ کہ صاحب کیا معصوم نے پڑھا ہے؟ جہاں معصوم نے نہیں پڑھا. معصوم شکر الحمدللہ کہ ہماری فکر یہ ہے، اور ہماری فکر ہونی بھی یہی چاہیے کہ کیا معصوم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. کچھ چہرے تھوڑے تھوڑے اداس ہو رہے ہیں، کچھ چہروں کو تھوڑا تھوڑا سا میں تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. اذان ہونے والی ہے. ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ چہرے تھکن محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھے، تھوڑے غدیری ہو جائیے، تھوڑے غدیرے چہرے ہو جائیں. پریشان نہ ہوئیے گا، میرا تو کام یہ ہے، میرا کام یہ میں دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ. اب کہ کیا ماں یہی فکر ہونی چاہیے کہ کیا معصوم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. لیجئے میں کیمرہ ہے، میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. میں دیکھا معصوم سے پوچھا مولا تشہد کیسے پڑھنا چاہیے. کیمرہ صحیح چل رہا ہے جناب؟ بالکل صحیح. واہ واہ. اب کیمرے میں حوالے آ جائیں. کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی، علامہ مجلسی بہار الانوار، آقا احمد مستنبط القطرہ. یہ تو بازار میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے، یہاں سرگودا سٹی سے خرید لی. 2 جلدوں میں ہے، یہ تو مل ہی جائے گی نا آپ کو. یعنی یہ جو مارکیٹ کی کتاب ہے وہ تو اٹھا لی. کیا نام ہے؟ القطرہ، القطرۃ البہار فی مناقب علی و آل اطہار. یہ کتاب کا نام ہے. آقا احمد مستنبط، جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں، بڑے بڑے، یہ ان کے بھی استاد ہیں آقا احمد مستنبط. مولا کیسے پڑھے تشہد؟ اب یہ معصوم کی زبان ہے، زبان عصمت. معصوم نے کہا جس جگہ پر تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، معصوم نے کہا فلیقل، پھر فوراً کہو. توجہ ہے کیا لو جہاں کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بیٹا تو شام کو اس کو نیٹ پہ چڑھا دے گا. نہیں میرا بیٹا نہیں، بند کر میرا بچہ. نہیں جی نیٹ پہ کیسے پلیز. پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر کے ہم آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے گزر کے ہم جا رہے ہیں. ہمارے پیچھے پابندیاں چل رہی ہیں، زبان بندیاں چل رہی ہیں. ادھر پڑھ لیا آپ نہیں پڑھ سکتے، ادھر پڑھ لیا آپ نہیں پڑھ سکتے. نہیں، کسی کے لیے ضرورت نہیں ہے. یہ ولایت وہ گوہر نایاب ہے، اللہ پہلے امتحان لیتا ہے پھر عطا کرتا ہے. ادھر نہیں. سمجھ رہے؟ 1000 گھول کے پلا دیا جائے، قبول کرنی اس نے ہے جس نے وہاں ولایت علی کا اقرار کیا ہوا. جس نے وہاں اقرار نہیں کیا وہ قم سے ہو کے آ جائے، 10 سال نجف میں رہ کر آ جائے، وہ انکار ہی کرتا رہے، کبھی نہ دے کسی کا. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے. بیٹا 1 منٹ کیمرہ بند کرو. بھائی جان میرا اعتراض کرو، بند کریو، آف کر دیو. بات نبی بولے ملک بولا، علی بولا جنہیں خبر نہ ہو کہ نجف اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لے دے. ہاں کیمرہ آن کرو. اگر تیرے شکار سے یہ ہوا آشکارا، آن کر دو. پہلے ہی کر دیا. اور جو ہے حضور بات یہ ہے. مولا یہ بتا 3 کتابوں کے حوالے میں نے تو لکھی نہیں ہے کہ میں لکھ کر آ گیا ہوں، آپ نے تو لکھی نہیں ہے. وہ مارکیٹ ہے، جا کے پڑھ لیجئے. میں تو ریکارڈ کروا رہا ہوں، بار بار نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے،
ویسے چاہیں تو میں 10 کتابوں کے نام بھی پورے گن کے 10 کتابوں کے نام بتاتا ہوں، جس میں معصوم سے پوچھا 3 اس لیے بتائیں آسانی سے یاد ہو جائیں گے، آقا مستنبت کی اس لیے بتائیں کہ ترجمہ شدہ بازار میں نیا ایڈیشن بھی آ گیا، خوبصورت چھپا ہے، ضرور خریدیں، دوسری جلد میں۔ معصوم سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے کیسے پڑھیں؟ فرمایا جہاں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، تو کیا فرمایا آگے کیا کہو؟ فل نہیں، قل نہیں ہے حضور علی، آواز آئی بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، کہو اللہ ایک ہے، کہو اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرو۔ یہ قل نہیں کہا ہے معصوم نے، کہا جہاں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آگے کہتے ہیں قل نہیں، معصوم کا جملہ قل نہیں ہے، فلیقل۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ فلیقل، یہ فے یاد آ رہی ہے؟ یہ فے کون سی ہے؟ فے وہ ہے من کنت مولا ہو فہذا، جس کا عربی میں جہاں صورت کلام جلدی فوراً بلا فصل ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فوراً علی مولا، دیر نہ کرنا، اس کا فل فے جہاں کا اشہد اللہ، معصوم فرما رہے ہیں۔ پھر سنیے احتجاج طبرسی بہار الانوار اور قطرہ القطرۃ البہار آقا مستنبت، فلیقل جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فلیقل اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین، تو تم پر لازم ہے فوراً کہو علی اللہ کا ولی ہے اور اس کے پاکیزہ بیٹے، سب کی گواہی دینی ہے۔ بولیے صاحب اب میرے لیے کیا سزا ہے آپ کے پاس، کیا تجویز کر رہے ہیں؟ بولیے کیا سزا ہے میرے لیے؟ کیا میں کفر کر رہا ہوں؟ میں نشیری ہو گیا ہوں؟ میں کسی کو خدا نخواستہ برا اس سے بڑا زندگی میں آپ پہ لازم ہے کہ یہ نماز والی بات بتائیں گے آپ پہ کہ یہ نماز والے ہوتے تو دوران نماز کوئی اور کام کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے، یہ نماز کے خالق ہیں، نماز سکھانے والے ہیں نہ کہ پڑھنے والے ہیں، ان کے اسماء مبارک کا اعتراض تشہد میں کرتے ہیں بدبختوں، ان کو پڑھنا لازم ہے آپ پہ ورنہ پوچھا جائے گا۔ تو میں سمجھا نہیں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا، بتائیں ذرا میں مجھ سے کیا؟ یہ نمازی نہیں تھے، یہ نمازی نہیں تھے، یہ نمازی نہیں تھے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے آپ کو، بیٹھ جائیے آپ، پلیز پلیز بیٹھ جائیے، پلیز بیٹھ جائیے، پلیز بیٹھ جائیے، پلیز بیٹھ جائیے، کام کر رہے ہیں کام نہ کرنے دیجئے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نماز کے خالق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ علی کہتے ہیں میں پوری رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، جھوٹا ہے علی؟ علی جھوٹا ہے؟ امام حسین کہہ رہا ہے میرا بابا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتا تھا، امام حسین جھوٹا ہے؟ بولے۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا دادا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتا تھا، امام صادق جھوٹا ہے؟ بولو۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں نماز پڑھ کے سر کو سجدے میں کٹایا، حسین جھوٹا ہے؟
بولو مجھے ایک روایت ایسی دکھا دو کسی رات علی نے 1000 رکعت نماز قضا کی ہے، میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا. مجھے ایک روایت ایسی دکھاؤ امام حسن نے کوئی نماز قضا کی ہو، میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا. آپ دنیا کو موقع دے رہے ہو کہ وہ تشہد میں بھی اعتراض کر کے ہمارے گریبان پکڑ کے ہمیں کافر قرار دے. آپ ان کو موقع فراہم کر رہے ہو. علی جیسا نمازی کائنات میں نہیں ہوا ہے، رسول جیسا نمازی کائنات میں نہیں ہوا ہے، حسن جیسا نمازی کائنات میں نہیں ہوا. اور مجھے ایک بات بتاؤ، نماز تو نماز، ان کی بہن نے کربلا سے لے کر شام کے رستے میں نماز تہجد بھی قضا نہیں کی ہے. میں آپ کو امام حسین کی وہ دعا دکھاتا ہوں، وصیت دکھاتا ہوں، جس میں حسین نے کہا تھا آخری رخصت میں کہ میری بہن مجھے نماز شب کی دعا میں نہ بھولنا. اس کا مطلب ہاتھوں میں رسیاں تھی اور زینب نماز شب ادا کر رہی تھی. نماز نہیں تھے، نمازی نہیں تھے. آپ نمازی نہ کہہ کر ان کو کافر قرار دے رہے ہیں. آپ ظلم کر رہے ہیں. یہ ریکارڈ کر کے سپہ صحابہ رکھ دیا کہ دیکھو شیعہ کافر ہو گئے. بیٹھ جائیے آپ، پلیز پلیز بیٹھ جائیں. آپ مذہب کو بدنام نہ کریں. بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں آپ کافر ہو گئے. غیرت دفعہ آ جا ان کو دے میں کر دوں پلیز. بار محمد و آل محمد صلوات. اصل میں میں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں. میں اس نماز کو کیسے چھوڑ دوں زینب جو پڑھ رہی ہے رسیوں. بسم اللہ. آپ وہ لوگ ہیں جن کے کلپ یہاں چڑھائے ہوئے ہیں سپہ صحابہ نے. آپ وہ لوگ ہیں جو دشمنوں کو موقع دیتے ہیں شیعوں کے درمیان بم پھاڑنے کا. آپ پوری قوم کے قاتل ہیں، آپ شیعوں کے قاتل ہیں، آپ پوری قوم کی آبرو کے دشمن ہیں. آپ کے وہ کلپ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ ان کو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ کلپ چڑھاتے ہیں وہ، اور چڑھا کر وہ کہتے ہیں بتاؤ شیعہ نماز کے منکر ہیں یا نہیں ہے. آپ دشمنی پیدا کرتے ہیں. یہاں تو 1000 آدمی بیٹھے ہیں. سوچے ایک ایسا گاؤں ہے جس میں اکیلا آدمی مجلس کرا رہا ہے. میرے پاس منبر ہے، میں جو چاہے کہہ کر چلا جاؤں. بعد میں اس کی جوان بہنیں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، دنیا بھر کے لوگ. اگر یہ جملہ آپ کا سن کے یہاں پر 50، آپ پتہ ہے نیٹ کا عالم کیا ہے؟ پتہ ہے؟ یہاں نیٹ پر کھولو بیٹا، ابھی اس پہ لگاؤ نصیری، کافر، مجوسی، منکر خدا، مشرک، سارے شیعہ نکل آئیں گے. ہے؟ بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ کیسی احمقانہ بات آپ تہمت علی پر لگا رہے ہیں. علی جیسا نمازی، علی جس نے نماز میں ہی تو سر پہ ضرب لگی ہے علی کے، آپ کہتے ہیں نمازی نہیں تھے. کتنی چیخ کر آپ نے یہ بات کہی ہے، کتنا بڑا الزام علی پہ لگایا آپ نے. پوری قوم کے دشمن ہیں آپ لوگ، پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ بھی اور آپ جیسے خطیب اور ذاکرین بھی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اہل بیت سے متعلق آ کر. ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھے، نمازی نعوذ باللہ. آپ کی زبان نہیں جل گئی ہے کہتے ہوئے کہ وہ نمازی نہیں تھے؟ اگر وہ نمازی نہیں تھے تو نماز کو دکھایا کس نے؟ آپ کو نماز آئی کہاں سے ہے؟ کدھر سے سیکھی ہے آپ نے نماز؟ جو نمازی نہیں ہے علی اس کو اپنے ولایت کے دائرے میں داخل نہیں ہونے دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں نمازی نہیں تھے. صفین سے واپسی پر مولا علی نے، میری بات سننا، مولا علی نے وصیت لکھوائی ہے صفین سے واپسی پر 4 آدمیوں کی گواہی میں. وصیت اپنے بیٹے امام حسن کے نام. میں تمہاری بات مانوں یا اپنے مولا کی پاکیزہ زبان کی؟ وصیت لکھوائی ہے کس کے نام؟ حسن معصوم، امام، فرزند زہرا، دوش مصطفیٰ کا سوار. پتہ ہے کیا وصیت لکھائی ہے؟ میرے بیٹے حسن نماز سے غافل نہ ہونا. بولیں اب، یہ امیر المومنین کی وصیت ہے. آپ کہتے ہیں وہ نمازی نہیں تھے، وہ نماز، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ دین اسلام سے خارج ہو گئے. آپ کو کلمہ پڑھ کر پروردگار کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت اور ولایت کا 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے واپس دین کو اختیار کرنا چاہیے. علی پر اگر کوئی جھوٹ باندھ دے، واجب روزہ منہ میں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر روزہ منہ میں ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ نمازی جو وہ ولایت کا ماننے والا، بھائی جان بند کر دیں. کیوں اس کو یہاں ہو رہا ہے ریکارڈ، کیا کریں گے؟ لے جا کر دنیا کو دکھائیں گے تماشا. بند کر دیں.
ضرور نیٹ پہ چلانا ہے رات کو, دنیا قوم کا تماشا دیکھے. کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تماشا بنانے کی؟ ہر چیز ہماری نیٹ پر نچائی ہوئی ہے کہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. روک دو, چھوڑ دو, ادھر دیکھو مجلس سنو. مجھے اب کائے کا موضوع رہ گیا. بات میری یہ ہے میرے محترم سامعین, میرے عزت مآب سامعین, ولایت سکھاتی یہ ہے کہ توحید کے آداب کیا ہیں. اور یاد رکھیے گا جہاں ولایت پڑھ لیتا ہے نا آدمی, تو پھر اس کے اوپر سے نصیری ہونے کا, مشرک ہونے کا الزام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میں اذان سے لے کے تشہد اور تشہد سے اقامت تک کیا کہہ رہا ہوں؟ علی اللہ. بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ علی اللہ کہوں تو کافر ہے. میں کہہ رہا ہوں اشہد ان علیم ولی اللہ, علی اللہ کا ولی, اور وہی کہہ رہا ہوں جو اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے. نماز اگر کبھی آپ سن لیں کہ انہوں نے نماز کے لیے, جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا, کیا انسانی عقل برداشت کر سکتی ہے, یہ بات سوچ سکتی ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ یہ کہیں کہ میری بہن مجھے نماز شب کی دعا میں نہ بھولنا؟ سوچو کہ نمازیں کیسے ان کے ہاں قائم تھیں. آپ سمجھے نہیں اہل بیت کو, آپ سمجھے نہیں علی اور اولاد علی کو. یہ ابن ملجم ملعون نے کس کے سر پہ ضرب ماری تھی؟ مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے, گھوڑے پہ تھے, گھر کے اندر بیٹھے آرام کر رہے تھے, محراب مسجد میں عالم سجدے میں ضرب ماری ہے, اور آپ کہہ رہے ہو وہ نمازی نہیں تھے. نعوذ باللہ من ذالک, معاذ اللہ, استغفر اللہ. میری بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. چلو عہد کرو, جو ولایت کے ماننے والے ہاتھ اوپر کرو. یہ سب ولایت کے ماننے والے ہیں. آج سے عہد کرو. ولایت جانتے ہو کیا ہے؟ معنی بھی بیان کرو مجھے ولایت کے کیا ہے. بولو ولایت کے معنی کیا ہے؟ نہیں, ولایت کے معنی کیا ہے؟ شاباش. ولایت کے معنی ہے ہمارے دل و جان, ہمارے نفسوں کا علی حاکم ہے. ٹھیک ہے, علی حاکم. بس بس جلال میں نہ بیٹھ جاؤ, بس پڑھنے دو مجھے. علی حاکم ہے. کسی کو اعتراض ہے علی کے حاکم ہونے پر؟ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ میرا حاکم ہے, رسول میرا حاکم ہے, اور حکم پروردگار سے علی میرا حاکم ہے. حاکم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حاکم کے یہ معنی ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں اور حاکم مجھے کہے ادھر سے نہیں ادھر جاؤ, تو مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں کہوں نہیں حاکم صاحب آپ کی بات اپنی جگہ ہے, پڑھتا ہوں کہ آپ میرے حاکم میں, جاؤں گا میں ادھر ہی. مان لیا میں نے حاکم؟ بولو نا ہاں یا نا, میں جواب دو. اب میں دیکھتا ہوں کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. بولو. حاکم کے ماننے کے مطلب یہ ہے مولا جو آپ کہیں گے میں مانوں گا. صحیح تعریف ہے یا غلط؟ آج کے بعد نماز قضا ہوگی کسی کی؟ مجھ سمیت ہاتھ کھڑا کرو, دیکھتا ہوں. جنہوں نے نہیں پڑھنی نہ کرو. بولو. اس لیے نماز پڑھنا کہ مولا تو نے ہمیں حکم دیا ہے, تو نے بتایا کہ اس کی نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے, اور اس لیے پڑھنا کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمارا ولی ہے, وہ ہمارا حاکم ہے. سمجھ رہے ہو؟ حرام نہیں کھانا ہے, سود نہیں کھانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, بھوک چٹنی روکھی روٹی کھا لینی ہے, بچوں کو کھلا دینی ہے, حرام نہیں کھانا ہے. کیوں؟ علی نے منع کیا. ایک دفعہ حرام کی نعمتوں کو پیچھے کر دینا کہ نہیں کھانی ہے, یہ مٹن یہ کڑھائیاں نہیں کھانی ہے, حرام کی ہیں, یہ دوسرے کی زمینیں قبضہ نہیں کرنا ہے, پیچھے کر دینا. پھر دیکھنا والی نجف کیسی مہربانیاں کرتا ہے. دسترخوان پہ چٹنی بھیج کے بھی تو اسی نے آزمایا ہے, رزق تو وہی تقسیم کر رہا ہے نا, تو وہ مہربانیاں کیسے کرتا ہے. بس ماتمداران حسین, اللہ ایسے احمقوں اور بے وقوفوں سے قوم کو محفوظ رکھے. اور آپ لوگوں کو کہتا ہوں جن کو موبائل کا بڑا شوق ہے, ہر چیز نیٹ پہ, ہر ایک کی سنی بات فوراً نیٹ پہ نہ چڑھاؤ, فوراً نیٹ پہ نہ چڑھاؤ. دنیا چاروں طرف سے تمہاری دشمن ہے, تمہارا دوست ہے کون؟ کون دوست ہے آپ کا سوائے اللہ کے اور مولا کے؟ کون دوست ہے آپ کا؟ ہر چیز اٹھا کے اپنے گھر سے نکال کے چار دیواری سے نیٹ پہ چڑھانے کا فائدہ کیا؟ کیوں بھائی؟ 24 گھنٹے گھر کی عورتوں کی ایسے فوٹو بناتے رہے, فوٹو بناتے رہے, فوٹو بناتے رہے, رات کو لوگوں کو دکھائیں.
پتہ نہیں کبھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہے, کبھی چلتے پھرتے دوپٹہ اتر بھی جاتا ہے. اس لیے 24 گھنٹے ہر چیز ہماری بنا کے نیٹ پہ نہ چڑھاؤ. نہیں سمجھے میرے اشارے کو, میرے اشارے کو نہیں سمجھے. یہ قوم کی عزت کا معاملہ ہے, یہ قوم کی آبرو کا معاملہ ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو نیٹ پہ چڑھانے کی؟ آپ خود سمجھیں ادھر, بس خود کو ہدایت آ گئی, سمجھو بہت کچھ ہو گیا. ہر چیز اٹھا کے دیکھو نیٹ پہ, ہر چیز اٹھا کے چھینک بھی ماری ہے تو نیٹ پہ لگی ہوئی. لا حول ولا قوت. تنہا رہ گیا زہرا کا لال. ہزاروں لاکھوں مارنے والے اکیلا غریب. لاشیں اٹھا چکا صبح سے لے کر عصر تک. عزاداروں کبھی کاندھے پر بھانجوں کی لاشیں, کبھی گود میں بھتیجے کی لاش, کبھی کڑیل جوان بیٹے کی لاش. ماتمداران حسین, عزاداران حسین, جب کوئی نہیں رہ گیا, تنہا رہ گیا غریب, اور جھولے میں ششماہ تھا اسے بھی دفن کر بیٹھا. پھر دین بچانے کے لیے خود میدان کی طرف چلا. ایک ایک بی بی کو سلام کیا. بی بی ام کلثوم آپ پہ سلام, بی بی رقیہ آپ پہ سلام, بی بی زینب آپ پہ سلام, سب پہ سلام کیا. اور آخری سلام ہے 4 سال کی سکینہ کے لیے. عزاداروں, ماتمداروں, کچھ دیر کے بعد ذوالجناح کی زیارت آئے گی, دعائیں مانگیں گے, زیارت کریں گے. خیال رہے یہ اس گھوڑے کی شبیہ ہے جس کے سموں سے سکینہ لپٹی رہی ہے. اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے, مالک آپ کو شاد و آباد رکھے, پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بس آپ نے گریہ کیا, بس ہو گیا. کس طرح جدا ہوا ہے زہرا کا لال بہنوں سے, کس طرح جدا ہوا ہے عزادار. نہ جانے مرنے سے پہلے کتنی بار مر گیا غریب. سینے سے لپٹ کے سکینہ نے کہا, بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بابا میں تو کبھی آپ کے سینے کے بغیر سوئی نہیں. سوچے کس طرح دیکھا ہوگا سکینہ. بار بار اپنا رخسار سکینہ کے رخسار پہ رکھتے تھے, بار بار سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا صبر کرو, اللہ تمہارا حافظ, اللہ تمہارا محافظ, بیٹا صبر کرو. بیٹا مجھے یہ اتنی مہلت بھی نہیں دیتے کہ میں تمہیں مدینے پہنچا. بیٹا یہ سب میرے جنگ کے لیے, مجھے مارنے کے لیے آمادہ ہو گئے. ماتمداروں, عزاداروں, گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں. اس طرح گھوڑے پر سوار ہوا زہرا کے لال. علامہ رشید ترابی صاحب کا جملہ سنیے, قال اللہ مقامہ, ان کو ثواب ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب بھی حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو عباس رقاب تھام لیا کرتے تھے, علی اکبر لجام تھامتے تھے, سجاد سہارا. عزاداروں, ماتمداروں, آج گھوڑے کے قریب آئیں. ایک مرتبہ دریائے فرات کی طرف دیکھا, کون میری لجام تھام, کون میرے گھوڑے کی لجام, کون میرے گھوڑے کی رقاب. ترابی صاحب اتنا کہہ رہے تھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا, علی کی بیٹی آستینے چڑھا کے آگے بڑھ کے لجام پکڑ کے کہا ماں جائے, بہن سوار کرائے, بہن سوار کرائے. جو سوار بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے. میں اسے جو جملے پڑھ رہا ہوں میں اسے ہی شہادت حسین سمجھتا ہوں. میں یہ جملے نہ پڑھوں تو میں سمجھتا ہوں شہادت حسین پڑھی ہی نہیں گئی اگر میں یہ جملے نہ پڑھوں. خیمے گاہ سے اللہ سواری کرائے آپ کو. خیمے گاہ سے اس طرف آئیں گے, 2 شارائیں, بڑی بڑی سڑکیں ہیں, ڈبل سڑکیں. ان سڑکوں کو کراس کریں گے تو ایسے طلائع زینبیہ ہے, اسی راستے پر مقتل گاہ ہے, اسی راستے پر حسین کی ذریعہ مطہر. جب خیمے گاہ سے 80 قدم کے فاصلے پر آئیں گے تو ایسے چھوٹی سی ایک جگہ ہے جس میں مصلی بچھا ہوا ہے, سجدے گاہ رکھی, اتنی سی جگہ ہے, ایک مصلی. میں 2 بجے رات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں منہ پہ ماتم کر کے رو رہا تھا. میرے بچوں نے پوچھا کون سی جگہ ہے بابا؟ میں نے کہا وہی مقام ہے جہاں 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا, ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو زندگیاں دے, اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. مالک آپ کو شیر سلام. بیٹا اس ٹکڑے کو ایڈٹ کر دینا, قوم کی آبرو ہے, ایڈٹ کر دینا, قوم کی آبرو ہے. اللہ آپ کو زندگیاں رہیں, اس قوم کی عزتیں سلامت رہیں, اس قوم کی زندگیاں سلامت رہیں, اس کے بوڑھے بچے جوان عورتیں مرد سلامت رہیں, عورتیں مرد دشمنوں کے شر سے مولا آپ کو بچائے. یہ حسین کے عزادار, یہ حسین کے ماتمدار, اللہ ان کی ہر شر سے حفاظت فرمائے, ہر شیطان سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ماتمداران حسین خاک میں بیٹھے ہیں, چیلم کی شب بھی لگ رہی ہے. ماتمداران حسین, عزاداران حسین, چلتے چلتے حسین کا رہوار رک گیا. وہ امام ہی کیا ہے جو کسی شے سے غافل ہو جائے, لیکن حقیقت حال بیان کر رہے ہیں. اور ایک راز سنیے, اس جگہ پر اس لیے کہہ رہے ہیں جملہ, یہ حسین کی کریمی ہے. تاریخ میں یہ لکھا جاتا حسین 3 دن کے پیاسے تھے. دیکھیں اب حسین کی کریمی دیکھیں, کیا کہہ رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کے, گھوڑا رک گیا. کہتے ہیں اے اسب وفادار, میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا. سمجھے, یعنی تاریخ لکھے کہ میرا گھوڑا بھی پیاسا تھا. بس حسین کی منزل قریب ہے, وہاں لے جا, وہاں لے جا جہاں میرا اکبر گرا. زبان بے زبانی سے عرض کی میری جرت کیا, میری مجال کیا, میرے ٹھہر جانے کا سبب. میرے سموں کی جانب جھک کر دیکھیے, مجھے اتنا بتائیے, بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں, مرنے سے پہلے مر نہ گیا ہوگا. سیدہ کا لال جسے سینے کی ٹھنڈک کہتے تھے, جس کے لیے کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. اس چاند سے بچی کو, اس کلیجے کے ٹکڑے کو حسین نے گھوڑے کے سموں سے آنکھیں بندے اور سموں سے نہ لے جانا میرے بابا کو. بے قرار ہو کر زین سے زمین پر آ گیا, گھٹنوں کو ریت کربلا پہ خم کیا, بازو پھیلا کے آواز, یا بردہ قلبی, اے میرے سینے کی ٹھنڈک سکینہ, سکینہ سکینہ. باپ کی آواز, آنکھیں کھولی, گھوڑے کے سم چھوڑ کے ہمک کے حسین کی گردن میں بائیں سینے سے لگے, رک, بابا نہ جائے, بابا نہ جائے. اللہ اکبر. اب ہے وقت, اب وقت دیکھیے, وہ خیمے گا, وہ یہ درمیان میں 80 قدم کے, اور وہ وعدہ گا, وہ وعدہ گا, اور وہ وقت آ گیا وعدے کو پورا کرنے کا. اور سکینہ کہہ رہی ہے بابا میں آپ کو نہ جانے دوں, بابا میں آپ کو نہ جانے دوں. تو کہا, بہلایا جیسے ہم اور آپ بچوں کو بہلاتے ہیں, بیٹا مجھے جانے دو, شاید میں تمہارے لیے پانی کی سبیل, پانی کے یہ ابھی حسین کے زخمی ہونٹوں سے ادا نہ ہوئی. ننھا سا ہاتھ بچی نے حسین کے ہونٹوں پہ رکھا, بابا پانی کا نام نہ لیجیے, بابا پانی کا نہ کہیے. چچا عباس بھی تو یہی کہہ گئے تھے, امو جان بھی تو یہ کہہ گئے تھے. جب سے امو جان گئے پیاس بجھ گئی ہے بابا, پیاس بجھ گئی ہے بابا. حسین نے دیکھا نہیں جانے, بچی نے اپنی باہیں حسین کی گردن میں سخت کی. صاحب اولاد جانتے ہیں شرفا کے لیے موتیوں کی مالا گلے سے نکال دینا آسان ہے, اولاد کی باہوں کا ہار گردن سے نکالنا. زہرا کے لال تیری بے کسی پہ قربان, زہرا کے لال, زہرا کے لال تیری بے توحید تیری شکر گزار, اسلام تیرا شکر گزار. دیکھا نہیں جان, بچی نے لہجہ بدل کر کہا بابا میں آپ کو ہرگز نہیں جانے. حسین نے سمجھا ہے 4 سال کی فاطمہ, لہجہ 18 سال کی فاطمہ کا, میں آپ کو ہرگز نہ جانے دوں گی. اب حسین نے آواز دی, سکینہ بتاؤں میں کیوں جا رہا ہوں بیٹا, کہیے بابا. کیسے بتاؤں سکینہ, میرا جانا تو راز ہے, راز ہے, اور بیٹا یہ راز تو انبیاء برداشت نہیں کر سکتے. زخمی رخسار چوم کے کہا میں بیٹی ہوں آپ کی بابا. کہا سکینہ میں نے یمن کے بادشاہ, یمن کے سردار امرا القیس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی, پھر میں نے رات کو نماز شب میں دعا مانگی.
کہاں دعا مانگی؟ منہ سے بولو، روتے بھی رہے منہ سے. کہاں دعا مانگی؟ ہاں یہ ایسے احمقوں کو بتائیں. حسین کہہ رہے ہیں آخری وقت جناب سکینہ سے میں نے کہاں دعا مانگی؟ آدھی رات کو میں نے نماز شب میں دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ میرے اللہ، میں تیرے نبی کا بیٹا، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین دعا مانگ رہا ہوں، مجھے ایک بیٹی عطا فرما. زلجنہ ان جملوں پر آ جائے گا بھائی جان. مجھے لگتا ہے زلجنہ تیار ہے. کوئی انتظامیہ بتائیں گے؟ ادھر سے آئے گا. اچھا ابھی ایک جملہ پڑھ دیجیے میں بتاؤں گا. بیٹا میں نے نماز شب میں دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ میں نے دعا مانگی میرے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی زہرا کا بیٹا حسین دعا مانگ رہا ہوں، مجھے ایک بیٹی عطا فرما. 80 قدم کے فاصلے پر خیمہ گاہ، سامنے مقتل گاہ، درمیان میں بچی نے گردن میں باہیں ڈالی، حسین بیٹھا ہے ریت پر. میں نے دعا مانگی میرے اللہ میں حسین دعا مانگ رہا ہوں، مجھے ایک بیٹی عطا فرما، ایسی بیٹی جو میرے بغیر تڑپتی رہے، میں اس کے بغیر تڑپتا رہوں، جو میرے بغیر بے قرار رہے، میں اس کے بغیر بے قرار رہوں، جو میرے بغیر مر جائے میں اس کے بغیر مر جاؤں. میرے اللہ پھر کربلا میں جب تو حسین کو آواز دے، حسین اسی سکینہ کو روتا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آئے. عزادارو، ماتم دارو، اتنا کہنا تھا بائیں حسین کی گردن سے علیحدہ کی، ننھا سا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے آواز دی، الوداع بابا، آپ دین بچا لے میں تماچے کھا لوں گی. ماتم حسین، ماتم حسین.